بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ٹاپک کے ریلیٹڈ میں نے بات کرنی ہے، وہ ہے انسان کی حقیقت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ یہ ہمیں بتائیں کہ سب سے زیادہ دانا، سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ سمجھدار انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ دانا، عقل مند اور سمجھدار انسان وہ ہے جو اس زندگی میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کرے۔ ہم نے آخرت کی زندگی کی تیاری کو بالکل بھلا دیا ہے۔ ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، ہم نے اس مقصد کو بالکل بھلا دیا ہے۔ میاں محمد بخش کیا خوب فرماتے ہیں، دیگر ٹلیتے شامہ پیاں پنچھی سب کرنو آئے، او نہ آئے پھر محمد جننو موت لے جائے۔ ہم نے اصل میں جو زندگی کی حقیقت تھی اس کو بھلا دیا ہے۔ زندگی کا جو اصل مزہ تھا، زندگی کے جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے اس کو ہم نے بالکل بھلا دیا ہے۔ آج ہمارا رجحان اس طرف سے ہٹ کر دنیا کی جو خواہشیں ہیں ان میں چلا گیا ہے۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے لحاظ سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو بڑا دانا، عقل مند اور سمجھدار سمجھا کرتا تھا، جس کے اندر بڑا غرور و تکبر تھا۔ اس نے ایک بار اپنے وزیر کو کہا کہ جاؤ پورے ملک میں سے جتنے بھی بیوقوف ہیں ان کو اکٹھا کر کے میرے پاس دربار پر حاضر کرو۔ تو ظاہری بات ہے وزیر نے بادشاہ کا حکم سننا تھا۔ بادشاہ نے جو کہا وزیر نے ایسا ہی کیا۔ تمام بیوقوفوں کو اکٹھا کیا گیا اور دربار میں پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ کے پاس جب تمام بیوقوف آئے تو بادشاہ نے کہا کہ ان تمام کا آپ ٹیسٹ لیں، جو ان میں سب سے زیادہ بیوقوف ہے، جو سب سے بڑا بیوقوف ہے، اس کو میرے پاس لایا جائے۔ تو وزیر نے ایسا ہی کیا جس طرح بادشاہ نے کہا۔ جو سب سے بڑا بیوقوف تھا اس کو بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے 3 سوالات کیے اور ہر سوال پر اس کا مذاق اڑایا۔ بیوقوف کا مذاق اڑاتا رہا اور سامنے اس کے وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ان کا مذاق اڑاتا رہا۔ جب بیوقوف کا اس نے مذاق اڑایا تو بیوقوف ندامت اور شرمندگی سے اس نے سر جھکا لیا۔ پھر جب وہ بیوقوف جانے لگا تو بادشاہ نے اس کو بلا کر کہا کہ ٹھہرو، اور اپنا سونے کا ہار اتار کر بادشاہ نے بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا اور وہ بیوقوف وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن بیوقوف کا گزر دربار کے پاس سے ہوا تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ سلامت سے مل کر ہی جاتا ہوں، کیونکہ دربار کے پاس میں آیا ہوا ہوں۔ تو اس نے وزیر سے اجازت طلب کی تو وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ سے وہ بیوقوف ملنے کے لیے آیا ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے ملنے کی اجازت دے دی۔ جب بیوقوف بادشاہ کے سامنے آیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی صحت بہت زیادہ خراب ہے، وہ قریب المر گیا، مرنے کے قریب ہے۔ تو اس نے جب بادشاہ سلامت کو دیکھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو یہ کیا ہوا ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ میری صحت اتنی زیادہ خراب ہے کہ مجھے لگ رہا ہے میں ایسے سفر پر جانے لگا ہوں جس سفر سے آج تک کوئی انسان واپس نہیں آیا۔ تو بیوقوف نے کہا کیا آپ نے اس سفر کی تیاری بھی کی ہوئی ہے جس پہ آپ جا رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ کون سی تیاری کی آپ بات کر رہے ہو؟ تو بیوقوف نے بڑا پیارا جواب دیا۔ بیوقوف نے کہا جب اس دنیا میں اس دنیاوی سفر میں کہیں آپ جاتے تھے تو آپ بڑا ساز و سامان ساتھ لے کر جاتے تھے، آپ وزیر بھی ساتھ لے کر جاتے تھے، آپ غلام بھی ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، آپ کو جو بھی آپ کی زندگی میں جس چیز کی بھی آپ کو طلب ہوتی تھی اس کو آپ ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، بڑی آپ سجاوٹ کیا کرتے تھے۔ آپ نے اس زندگی میں ہر وہ چیز حاصل کی جس کی آپ کو طلب تھی، جس کی آپ کو ضرورت تھی، جس کی آپ خواہش کریا کرتے تھے، وہ چیز آپ نے ہر حاصل کی ہے۔ اور آج آپ اس سفر پہ جا رہے ہو جس سفر سے آج تک کوئی بھی واپس نہیں آیا، تو اس سفر کی تو آپ نے بہت زیادہ تیاری کی ہوگی، کیونکہ آپ نے ادھر تو تھوڑی زندگی گزارنی تھی تو اس کے لیے آپ نے اتنا کچھ کیا۔ تو آج آپ اس سفر پہ جا رہے ہو جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا، تو اس کی تو آپ نے بہت زیادہ تیاری کی ہوگی۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا افسوس
मैंने उस जिंदगी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मुझे उस जिंदगी में काम देता। बादशाह को बड़ा दुख हुआ। बेवकूफ की बात बादशाह के दिल पर जाकर लगी और जब बादशाह ने अपने आप की तरफ देखा तो उसने अपनी आंखों को झुका लिया। वो बड़ा निदामत, उसको वही दिन याद आ गया जिस दिन बेवकूफ ने बादशाह को देखकर उन 3 सवालात पर चेहरा नीचे कर लिया था। आज बादशाह ने भी उसी तरह चेहरा बेवकूफ के सामने नीचे कर लिया, अपनी गर्दन को झुका लिया। उसको इतनी शर्म आई, उसने कहा कि एक बेवकूफ ने मुझे वो सिखा दिया जो बड़े बड़े दाना, अक्लमंद और समझदार आज तक मुझको नहीं सिखा सके। उसने, बेवकूफ ने क्या किया, वही हार अपने गले से उतारा जो बादशाह ने उसको दिया था और बादशाह के गले में डालकर कहा कि बादशाह, तू मुझे बेवकूफ कह रहा था, तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है। तूने उस जिंदगी की तैयारी नहीं की, उस आखिरत की तैयारी नहीं की जहां तूने हमेशा के लिए रहना था। मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ, यही दर्स देना चाहता हूँ। आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास टाइम है। हम आखिरत के बारे में सोचें, हम उस जिंदगी के बारे में सोचें जहां हमने हमेशा के लिए रहना है, जहां से हमने कभी भी वापस नहीं आना है।